تعالیٰ نے آپ نے شاگرد نے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضرت امام احمد ابن حنبل وہ ہستی نے جنہاں نو رسول پاک علیہ السلام دیاں 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن. سبحان اللہ سبحان اللہ مٹھا سبحان اللہ. شاید جناب ساری زندگی بھی بادام کھا کھا کے حدیثاں نو رٹے لاندہ روانا، شاید میں کوئی 2-4 ہزار بھی نہ کر سکتا. ماڑے دماغ نے نا ساڑھے پر جنہ 10 لاکھ حدیث مصطفیٰ یاد کی دیاں، میرے رب نے انہوں نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس شاگرد دی شان ہے تو استاد نو اللہ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا. اور پھر حضرت امام احمد ابن حنبل دے بارے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمانے ہوندے سن. کہندے سن اگرچہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے لیکن میرا ایمان ہے بھی اگر جاری ہندہ نا نبوت کا سلسلہ کدھرے اگر جاری ہندہ ہے نہیں اگر جاری ہندہ بعید نہیں سی کہ رب احمد ابن حنبل نو نبی بنا دیتا. یہ قول ہے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی کا حضرت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں. سوچو انہوں نے مقام و مرتبہ کی ہوگا. لوگ سانو کہتے ہیں آپ کو ضرورت ہے کوئی باتیں کرنے کی، آپ چپ چاپ کے فضیلتیں بیان کریں اور گھر کو جائیں، کیا ضرورت ہے پرچے کروانے کی. میں نے کہا یہ امام احمد ابن حنبل 30 مہینے تک معتصم باللہ کی قید میں رہے اور کوڑے کھاتے رہے. کیا ضرورت تھی امام احمد ابن حنبل کو کوڑے کھانے کی. ہمیں کہتے ہو بھئی آپ کڑوی باتیں نہ کریں، آپ پر سختی آ جائے گی. دیکھا آپ پر دہشت گردی کا فتویٰ لگا. میں نے کہا کیا یہ کہو گے حضرت امام علی مقام کو کہ حضور آپ مدینہ پاک میں قیام فرماتے کہ اللہ آپ کیوں تشریف لائے میدان کربلا میں. میں نے کہا انہی کا مشن لے کر ہم چلے ہیں، سختیاں تو ہمارے راستے کی دھول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 لاکھ حدیث مصطفیٰ کے حافظ. ان کو خط لکھا ان کے استاد حضرت محمد بن ادریس شافعی نے اور کہنے لگے کہ یار میں بڑا اداس ہو گیا ہوں تجھ سے، تو کہیں آپ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تکرار کریں. یعنی میرے شاگردوں کو تو بھی آ کے درس دے، اللہ نے تجھے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے تو مجھے ملنے کے لیے آئے. حضرت امام احمد ابن حنبل نے جوابی خط لکھا، انہوں نے کہا سرکار تیاری کرو، فلانی تاریخ تک میں پہنچ جاؤں گا، انہیں دنوں کا سفر ہے. اور آپ 500 جلیل القدر علماء کو ساتھ لے کر حضرت امام شافعی سے ملاقات کے لیے آئے. سبحان اللہ. اور اگر استقبال دیکھو یہ اتنے پھول کیوں برستے ہیں؟ میں کہا جو خادم ہوتے ہیں ان پر برسائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. رسول پاک سے وفا کرو، دیکھنا پھر اوتھے پھر رنگ گورے چٹے کالے نہیں دیکھے جاندے، وہاں دیکھا جاتا ہے وفا کس کے دل میں ہے. مصطفیٰ عزتوں کے تاج عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرت امام احمد ابن حنبل آئے نا جی جدو حضرت امام شافعی کول تے آپ نے 5000 دے قریب فقیہ علماء دا قافلہ تیار کیتا ہے اور شہر و باہر نکلے استقبال کرنے واسطے. قاضی اس زمانے دے قاضی، اس زمانے دے بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے فقیہ علماء حضرت امام شافعی دے نال شہر سے باہر پہنچے. حضرت امام احمد ابن حنبل استقبال دیکھ کے حیران ہوئے، تعجب کا اظہار کیتا. کہنے لگا استاد جی میں تے شاگرد تھا، میرے واسطے نہ اہتمام کیوں؟ انہوں نے کہا اے احمد ابن حنبل ہم نے اہتمام تیرا نہیں کیا، جس محبوب سے تو وفا کرتا ہے ہم نے اس کا اہتمام کیا. سبحان اللہ. یہ پھول لبیک والوں پر نہیں آتے، لبیک والے جس نبی کے غلام ہیں یہ اس نسبت پر پھول آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام محمد ابن حنبل نے کہا بڑا تعجب کیا، کہا استاد جی میں تے شاگرد سا، تسی اتنا زیادہ اہتمام کر لے میرے واسطے. رنگ برنگے کھانے پکے ہوئے اور وہ کھانے بڑے مزیدار. حضرت امام محمد ابن حنبل بیٹھ گیا. ہن غور کریا جی ذرا، بیٹھ گیا جی دسترخوان لگ گیا، 100-150 بندہ ادھر بیٹھا ہے، 100-150 بندہ ادھر دسترخوان دے دونوں اطراف، اور بھی بار بڑی لمبی مخلوق کھلے کھانے دے رہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت امام محمد ابن حنبل دسترخوان تے بیٹھ گئے. ہن منظر ویکھو کی ہویا. حضرت امام شافعی نے ہاتھ کھچ لیا، باقی جڑے ائمہ علماء فقہا بیٹھے سن انہاں کھا کے ہاتھ کھچ لیا، سیر ہو کے کھادا. جڑے قاضی بیٹھے سن آئے سن بڑے بڑے دوروں افسر بندے بڑے بڑے سارے کھانا شانا کھادا، ہاتھ کھچ لیا، رج گئے. حضرت امام محمد ابن حنبل دا ہاتھ نہیں لگیا. یہ کھائی جان لقمہ اٹھان کھان سارا دسترخوان ویلا ہو گیا. آپ کھائی جا رہے ہیں سارے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. چیم گوئیاں شروع ہو گئیاں، کہنے لگے یہ کیڑا اللہ دا بنی ہے، ایویں ساڈے کولوں اس بندے دا استقبال کرائے تے کھاندا ہی بڑا ہے.
تے رب دے ولی دی پہچان تے بھی تے کھاندا تے ہے نہیں تھوڑا کھاندا انہاں تے کھاندا ہی بڑا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل دے بارے چم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں جویں اسی تسی کرنے ہیں، غور کریا کرو اپنے کردار تے یاد رکھنا۔ بابا جی ایک جملہ فرماندے نا مثلاً جویں اسی ختم تے مولوی صاحب پلیٹ وچ دوجی باری چول پا لین نا ماڑے جے تے مقتدیاں ایک دوجے نوں کونیاں مارن لگ پے، دیکھے ہی مولوی کھا رہا تے بابا جی فرماندے سن پترا مولوی دا حساب تو نہیں دینا، تو جڑا اپنے حلق وچ اتارے نا تو دا حساب تیار کر لے۔ سبحان اللہ۔ مولوی جو کھائے گا نا ہونے آندے میں گل سن رہا سا مولانا صاحب لگے سن چینی کی بھاجی اج کل 110-20 روپیے کلو لبدی ہے، ساڈے منو 1020 روپیے بھی ہو جائے مولویاں دے حلوے تے پھر بھی چلتے رہنے۔ یہ گھی اور سوجی قوم دا نوالا وہی کھائے جو ہووے ایمان والا۔ اللہ راجے کہے جے بندے آتے نہ تو مولوی کدے تے بھوکے مار جاندے، لیکن فرمایا اپنی رزق کی طرف غور کر، جو تو کھا رہا ہے وہ کیا ہے، کتنا پکیزہ ہے، حساب تجھے اس کا دینا ہے، دوسروں کی پلیٹ کا تو نہیں حساب نہیں دینا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اتنا کھایا لوگوں میں بات پھیل گئی، کہنے لگا جی یہ کون سے امام ہے، یہ کون سے ولی ہے، اتنا کھاتے ہیں۔ جیسے آج کل سوال ہوتا ہے بینک والوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے کو منہ چاہیے بھی بندے دا منہ ہوئے تو پھر ہی مالک کرم بھی کر دے، بے شک کہ بندے دا بوتھا ہی نہ ہوئے خیرات لین والا تو پھر کرم بھی تو نہیں نہ ہوئے۔ پھر ریاست میں صدر رہ چکا ہو، پورے پاکستان دا صدر تے 5 بندے جنازہ پڑھن نہ ہوئے، ایک بندہ جلا کونسلر بھی نہ ہوئے تے چل بھی نہ سکتا ہوئے۔ اللہ اکبر، سوچیو ذرا غور کرے، سبحان اللہ۔ تے 2.25 کروڑ بندہ کھلو کے کہنا وہ جو وفا رسول اللہ سے یہ وعدہ کر گیا ہے، بڑے بڑے وزیر پیچھے رہ گئے، مصطفیٰ کا یہ غلام بادی لے گیا ہے۔ سب کے ہوئے سارے آپ چکو ایک دوسری نہ کرو میرے بادی کو، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اتنا کھایا جی چین کوئی ہونے لگے، انہوں نے کہا جی یہ کون سے ولی ہیں جی اتنا زیادہ کھا رہے ہیں، ولی تو تھوڑا کھاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کو شکایت لگ گئی، بندے آگئے انہوں نے کہا شاگرد آگئے انہوں نے کہا استاد جی تسی آپ کسی بڑے بڑے اللہ دے ولی نہیں تو کھاندے ہی بڑا نہیں۔ آنے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کا جواب بھی امام احمد ابن حنبل ہی دے۔ میں ٹھہرو ذرا صبر کرو رکو، اور جب کچھ وقت گزر گیا آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچا، دسترخوان سمیٹے گئے اور نماز پڑھی، نماز کے بعد جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے نا تو آپ کے لیے ایک کمرہ تیار کیا گیا امام احمد ابن حنبل کے لیے، استاد اپنے شاگرد کے لیے اہتمام کر رہے ہیں۔ میں کہ با وفا ہو گئے نا تو پھر شاگرد واسطے استاد بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ جب استاد قبلہ خادم حسین رضوی صاحب اپنے استاد علامہ حافظ عبدالستار شیدی صاحب دی بارگاہ چادر ہوندے سن تو استاد خوشی نالی بھولے نہیں سماندے سن۔ یعنی فرمان سن یہ واحد میرا وہ شاگرد ہے جس پر مجھے بھی ناز ہے۔ فرمان سن میں ساری دنیا کا استاد اپنی جگہ پر، لیکن میرا قائد بھی خادم حسین ہے۔ فضیلت وہ ہے جس کو استاد بھی مانے اور پھر دشمن بھی مانے۔ نا بھائی نا، جو تیزاب پرستے ہیں رسول اللہ کی عزت کا نعرہ لبیک کلے لا سکتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے ہاتھ کھینچا جی، نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد آپ کے لیے جو کمرہ تیار کیا گیا آپ تشریف لے گئے۔ تو پرانے زمانے سے ٹوٹیاں شوٹیاں تو ہوندیاں نہیں سن جی، وہ بڑا لوٹا مٹی دا اختیار سی جہدے وچ حضرت امام احمد ابن حنبل واسطے وضو دا پانی رکھیا گیا۔ ابھی آپ جدوں سو کے اٹھن گے تہجد واسطے تے وضو فرما لیں گے۔ تو صبح نماز فجر کے ٹائم خادم اندر گیا نا کمرے چ، انہیں ویکھیا بھی امام صاحب تے منجی تے لیٹے نے، انہیں لوٹے وال دھیان ماریا تو انہیں ویکھیا بھی یہ تے بھریا پیا ہے، انہوں نے وضو بھی کیتا کیونکہ تہجد واسطے سونا ضروری ہوتا ہے۔ بندہ سو جائے تو وضو باقی رہتا نہیں، وضو کرنا ضروری سی۔ ایک لوٹا تو ہوئی داؤں جی پیا، مطلب ہے نہ تہجد بھی نہیں پڑھی۔ وہ کوئی بے ادب شاگرد سی باہر نکلا جا کے بھی گالاں میں چلا رہا کہنے لگا تسی روٹی نوں روندے ہو، انہاں تہجد بھی نہیں جے پڑھی۔ اے چنگے بلی نے اللہ نے گل سمجھ آ رہی ہے جیوں جی نکاح ہوئے اُنہاں ہی نظر آਉਂدا ہے، دل پاک نہ ہوئے تے بندے نوں سامنے انج کر کے حضور اشارہ فرما چند 2 ٹوٹے ہو جائے پھر بھی نظر نہیں آتا۔ تے دل پاک ہوئے تے معراج تے جاندیاں تکیاں نہ بھی ہوئے پھر بھی صدیق اکبر کہتے ہیں اور سالمہ کے حضور نے فرمایا کوئی منے نہ منے ابو بکر من گیا ہے۔
انہاں دے رزق پاکیزہ ہون مالک دل نو صلاحیت عطا فرما دے ابو بکر بٹے نہیں دور نہ بولنا ابو بکر جی ہم ابو یہ نعرہ لایا کرو جناب لایا کرو یہ مولا علی دی پسند کا نعرہ ہے گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر وہ چلتے جس کے عرش پر ابو بکر لگا دو نعرہ فرش پر ابو بکر چمن چمن کلی کلی علی حضرت مولا علی سے پوچھا کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں آپ کا تعارف کیا ہے فرمانے لگے میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں سبحان اللہ مولا علی کو ایسے مان جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے مانا اور صدیق اکبر کو ایسے مانو جیسے حضرت مولا علی نے مانا سبحان اللہ علی کو ماننا اور علی کی نہ ماننا یہ جہالت تو ہو سکتی ہے حب اہل بیت نہیں ہو سکتی یہ بغض صحابہ تو ہو سکتا ہے حب اہل بیت ہو سکتی نہیں تو جی حضرت امام احمد ابن حنبل نے بارے بھی روڑا پائے گا انہوں نے کہا وہ تو تہجد بھی نہیں پڑھی چنگا بھئی امام چنگے بھئی اتنے بڑے امام اتنے بڑے بلی ایویں بنا چھڑے لو جی مجلس لگ گئی شکایتاں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں چیو گئی ہو رہی ہیں ایک دوجے دے کنا دے وچ گلاں ہو رہی ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل نے استادہ بلایا کہنے لگے بھی یہ دو گلاں مشہور ہو گئی ہیں انہاں دا جواب تے دیو ذرا انہاں چ حکمت کی ہے استاد جاندا سی نا شاگرد دا مزاج کی ہے میں انہاں دا جواب دینا غور کریو جناب جنوں سمجھ آ جائے وہ ساری زندگی گل کم آوے گی جے سمجھ نہ آوے تے میاں اساں گھوٹ کے دماغاں تے پہنچ رہے ٹھیک ہے جی میں بڑے دے نعرے بھی لوا سکتا سا پر یہ گل بڑی قیمتی جے مہربانی کریو اینو ذرا ادا مول پایو اینو ضائع نہ کریو حضرت امام احمد ابن حنبل جی آپ دے واسطے بالکنی دے اوپر مسند بچھائی گئی استاد صاحب قریب بیٹھے انہوں نے بھی دسو کی سوال لے وہ سوال انہوں نے دیتے انہوں نے کہہ دی ایک سوال ہے آپ نے کھانا اتنا زیادہ کھاتا اللہ دے ولی تے تھوڑا کھانے ہن جملہ سنن والا ہے آپ نے فرمایا میں ساری زندگی اتنا پاکیزہ رزق نہیں دیکھیا جتنا اپنے استاد دے دسترخوان تے دیکھے ساری زندگی اتنا پاکیزہ رزق نہیں دے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے دی گل دس دے آپ دی کتاب ہے انو فقر شریف وہ دے اندر ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ مومن کا کھانا حضور ہوتا ہے اس کا پیٹ تنور ہوتا ہے اور دل بیت المعمور ہوتا ہے فرمایا کہ جڑا کھاندا وہ بالے نے پیٹ تنور ہے تے جڑی حرارت یا بجلی پیٹ پیدا کرتا ہے وہ دے نال رب وہ دے دل نو روشن فرما دیتا ہے رزق دے بڑے اثرات ہوندے تو بندہ کہندا نا یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی ہے میں کہا ویکھ ذرا تیری کمائی کی ہو جائے گی بے شک تاجدار ختم نبوت کا نعرہ سیاسی ہے میں کہا پتر جو کھانا ہے ذرا دھیان تے مار حلال کھا رہے ہیں بے شک فراڈ کر کے کما کے کھا رہے ہیں کیونکہ جن کے دلوں میں پاکیزہ رزق کا نور ہوتا ہے وہ مر سکتے ہیں رسول اللہ نال بے وفائی نہیں کر سکتے سبحان اللہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اتنا پاکیزہ رزق ساری زندگی نہیں دیکھا ساری زندگی نہیں دیکھا فرمان لگے دا میں کرشمائے دیکھیا ادھر میں نوالا توڑ کے جدو منہ وچ رکھدا سا فرمان لگے وہ نوالا چبا کے حلق جو اجے اتردا نہیں سی او دا نور میرے دل نو روشن کر دینا سی سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں کہنا دسو ایڈے پاکیزہ دسترخوان کی دن یا داتا دے لنگر چ لبے گا نظام تو یا داتا صاحب دے شہر چ بابے دے دربار تڑپے گا سبحان اللہ سمجھے وہ وہاں خیرات منہ دیکھ کے دی جاتی ہے جی بندہ ریاست اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا حکمران کہے اور خاتم النبیین بھی پڑھنا نہ آئے اور خواہشیں یہ ہوں کہ میں حضور کی گستاخی کرنے والے سرکاری سطح پر گستاخی کرنے والے گستاخ صدر سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں میں کہے دینا لو ڈوب کے مر جاندہ تے چاہتا بے شک اور جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ حضرت بلال حبشی کالے رنگ کے بھی ہوں تو میرا رب ان کو وہ کمال عطا فرماتا ہے کہ دنیا اینڈ کر کر کے پگاں تے ہاتھ رکھ کے انہوں دا مقام دیکھ رہی ہے سبحان اللہ حضرت امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے میں لقمہ کھاتا تھا حلق سے نیچے اترتا تھا تو میرا دل روشن ہو جاتا تھا فرمان لگے میں آکھیا بھی آج موقع جنہ نور پر نہیں ٹیٹ جی پا رہا پھر میں رج کے کھاتا میں رج کے کھاتا آخر بشر تھا کنہ کھا سکتا فرمان لگے مجھے یہ بتاؤ کھانا کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے سب نے آکھیا جی قنود کی تاری ہو جاندی نیندر آ جاندی بندہ جناب سست ہو جاندہ کیونکہ
میدے پر گرانی ہو جاتی ہے نا تو بندے پر سستی تاری ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا میں عشاء پڑھ کے بستر تے لمے پہ گیا تو میں نے کر کے سر تے پاں رکھی, فرمانے لگے سستی تاری نہیں ہوئی. قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی, چشمے تصور نال رب دا قرآن پڑھیا, 100 قرآن دی آیتاں وچوں رات لنگدا میں شریعت دا 1000 مسئلہ حاصل کر کے بیٹھا. دین سمجھنے کے لیے میاں رزق عقیدہ کرنا پڑتا ہے. میں کشمیر جمعہ پڑھانا سا سن 2011-12 میں نا ڈڈیال دے لاگے خاتم آباد ایک علاقہ ہے, اوتھے ایک کشمیری سی باہر یوکے شوکے دی بابا دولت سولت انہاں کول ہوندی. تو ایک بندے نے جناب بڑا مجمع لگیا, میں کہا اتنے کوئی عرس ہو رہا ہے, کوئی میلہ ہو رہا ہے. وہ مینوں کہنے لگا مقتدی صاحب جڑے میں لے کے جاندے ہوندے سن, مینوں کہنے لگے نہیں نہیں جناب اتنے ایک بندے دا کتا جتیا ہے تے اونے کتے نوں ہیرے دے تاج پائے کو کروڑ روپیے دا سن 2011-12 میں تے 5000 بندے دی روٹی پکائی کتے جتن دی خوشی جی. تے انہیں نا یہ جمعہ تواڈے مگر ہی پڑھدا ہے. میں کہ یہو جہاں میرے پیٹ ہی پایو تے تو یہ جے کہ آ گیا نا تے تسی اینوں ذرا سمجھایو. میں کہ اچھا چلو ویکھاں. وہ جمعے تو بعد وہ باقی ہو مل گیا اور انہوں کا طریقہ بڑا اچھا سی. آج ساڑھے سی تے جمعے تو بعد کی کرنے ہیں ادھروں کوئی دوڑ اول تے دوڑ ہی جانے جڑے 5-10 جی بچ جاندے نوں آندے پہلا میں ہی سلام لینا باقی نوں پیچھے کر تو انج پچھوں دی ہاتھ کر کے نا انج کر کے سلام لے رہے ہیں. انہاں دا طریقہ ہے بڑا اچھا ہے, اختیار کرو اپناؤ, انشاءاللہ لوگ دیکھ کے بھی خوش ہون گے اور بچیاں نوں بھی ادب دی تربیت ملے گی. وہ نہ بڑا ہوے چھوٹا ہوے سارے لائن بنا لیں. ٹھیک ہے جی, وہ سارے لائن چلا کے باری باری ملتے ہیں ادب احترام کرتے. میں کہ بڑی گل ہے جڑی چنگی چیز ہوندی ہے دی تعریف کرنی چاہیے. وہ بندہ اتنے تک پہنچیا نا جدوں تے سلام لئی تے بڑا خوش کہنے لگا جناب مینوں اللہ نے بڑیاں خوشیاں دتیاں تے جناب میں بڑا راضی. میں انہوں کیا, میں کہ جناب گل سنو تہاڈے نال میں گل کرنی ہے. کہنے لگا جی کی گل کرنی؟ تو میں کہا جی اینے پیسے تساں لائے نے سارا کچھ کیتا کنا خرچہ؟ انہوں نے کہا 3 کروڑ روپیہ. میں کہا جی یہ ماشاءاللہ کمائی چلو تہاڈی واہ واہ ٹھیک ٹھاک ہے. اے مدرسہ بھی اتنے نال بنیا پیا ہے, انہاں دے طلباء واسطے بھی کچھ کدی کیتا جے؟ انہیں ایک جملہ بولیا, کہنے لگا علامہ صاحب تساں نے نال میں کہ گل کرنی. میں جی کرو تے صحیح. کہنے لگے حرامے نے کمائی حرامے پاسے لگنی. حرامی کمائی کس پاسے لگنی؟ ہاں جو رزق تو دھوکہ دے کے کمائے گا نا وہ تیرے کام کبھی نہیں آئے گا. یہ تجھے بھلیکھا ہے بخدا. اسا کروڑا پتی نیندیاں گولیاں کھاندے دیکھے, مزدوری کر کے رات نو امن چین دے نال سوندے ہوئے بھی دیکھے. سبحان اللہ. یہ رزق حلال دے اثرات ہوندے ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے کہ میں نے اتنا پاکیزہ رزق کہیں نہیں کھایا. میں نے ایک رات کے اندر 100 قرآن کی آیتوں میں سے شریعت کا 1000 مسئلہ حفظ کیا ہے. سبحان اللہ. میں ساری زندگی بھی لگا رہا نا, سانو ایسی برملا کہنے ہیں, کوئی سانو مان نہیں. اے جڑی یہ 4 کتاباں سا پڑھ لئی ہیں نا, انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. اسی دعویٰ کرن لگ پئی بھی اسی بڑے بڑے مولوی ہیں. اسی ساری زندگی طالب علم ہیں, پڑھتے پڑھاندے بھی رہی ہیں نا, شاید کو 2-4 مسئلے بھی قرآن سے صحیح نہ کر سکیں. اسی تو پکیاں پکائیاں کھا رہے ہیں. اور شکر بنایا کرو امام احمد رضا نے تحقیقہ کر چڑھیاں. سبحان اللہ. ساڈے بڑے سانو پکیاں پکائیاں دے دتیاں, جے اسی چج نال سواد نال انہاں نوں کھا بھی نہ سکیے تے پھر سنی کیویں ہوئے بھائی؟ جے سنی بننا نا تگڑے, جڑے بڑے ساڈے فیصلے کر گئے انہاں تے انج کر کے پکے ہو جاؤ. آج کوئی نوی تحقیق ہے, میں جی حضرت مولا علی کو زیادہ افضل مانتا ہوں. میں کہ تیرے ماننے سے وہ زیادہ افضل نہیں ہوں گے. ان کی شان نہ بڑھے گی نہ گھٹے گی. ان کی شان وہی ہے جو رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. جو گھٹانے اور بڑھانے والی بات میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ کسی کو گھٹائیں اور بڑھائیں؟ ہم تو آج کے کسی حضور کے غلام کی شان نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. تم صحابہ کے بارے میں فیصلے کرو گے؟ بس جن کو حضرت صدیق اکبر نے مانا جیسے مانا, ہم مولا علی کو ویسے مانیں گے. اور مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق کو جیسے مانا ہم ویسے مانیں گے. تو ایمان سے بتانا جی دین کیسے سمجھ آتا ہے, حرام رزق کھا کے یا حلال رزق کھا کے؟ حلال. اچھا ایمانداری نہ دسنا کسے بندے دی حلال دی کمائی ہو گئی. جویں جڑے لوگ ہے میں انسپائر کرنا چاہ رہے ہیں تانوں بھی کہ کتنی سونی محفل سی, ذکر رسول ہویا, کتنا پیارا کلام پڑھیا گیا, تلاوت کلام پاک ہوئی, علماء مشائخ بزرگ مجاہدین تشریف لے آئے. ہاں جی کتنا سونا محفل پاک کا نظام ہے. تے جی کوئی ہن بندہ آکھے کہ میں گیا تے خسرے ہی نچوڑے نے تے مندر سے دی کمائی حلال ہو سکتی جی؟ سوچی یا حلال دی کمائی کسے نوں جرأت پیندی بھی جڑی حق حلال دی ہوے اونوں ایہو جے کم
ضائع کرے. اس واسطے رسول پاک دے دین دی اگر سمجھ حاصل کرنی ہے تے کیڑا رزق کمانا ہے جی؟ آخری گل کر کے میں گل سمیٹن لگا. مینوں جڑا آرڈر ہے میں وہ بھی پورا کرنا ہے. وہ گل دوسری ہے کہ دوسرے ساڈے بزرگ فرماندے نے میرے شاگرد طریقت حضور قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی سمندری والے آپ ایک جملہ فرماندے سن بندے خدا با وضو رہا کرو اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے گا. اگر رزق پاکیزہ کرنا ہے یا تینوں کسی قسم کی پریشانی ہے مصیبت ہے با وضو رہنا شروع کر دے. ادھروں وضو تیرا اگر منقطع ہویا ہے ادھروں وضو ٹوٹیا ہے جی فوراً اس تو بعد وضو کر لے بغیر کسی وجہ سے تاخیر نہ کر با وضو رہ. اکثر اسی نمازاں تاں بھی چھڑ دینے ہیں بھی کیونکہ وضو نہیں ہوندا سی نے یار کون وضو کرے جی کون ٹھنڈے پانی نہ وضو کرے کون ہن مسیتے جاوے ایس مولوی مگر میں نماز نہیں پڑھنی اس دے میں کیوں چلیا انہاں گلاں نوں چھڈ اے دیکھ تیرے سجدے نال رب بھی راضی ہے او دا محبوب بھی راضی ہے. ٹھیک ہے جی باوجود باوجود رہن دیاں بڑیاں ساریاں برکتاں نے. ظاہر پاک ہوے تاں بھی میرا رب اپنے محبوب دی غلامی دی سمجھ عطا فرما دیندا تے جے رزق پاک ہوے باطن پاک ہو جاندا تے اللہ دل دے وچ مصطفی دی قدر و منزلت سمجھا دیندا. باقی گلاں تے باقی جی اے حدیث شریف ہونے سنو تے اودے وچ گل مکا لیندے ہیں. اے ہن انہاں گلاں دا بھی جواب جے سنیو تسلی نال تے سمجھ نہ آوے تے دوبارہ بھی پوچھ لوے پاپا جڑے احباب سمجھدے نا شاید یہ کوئی سیاسی موومنٹ ہے جویں باقی تحریکاں نے ایویں یا تنظیماں نے ایویں یہ بھی کوئی نکلی ہے یہ بھی باقیاں طرح ہی میں کہ نہ جلے اینوں باقیاں نال نہ توڑ. ہاں باقیاں نوں تکڑے پے ہو جڑا کہندا سی پنجاب کے وہ سب سے بڑے ڈاکو ہے ہن انہاں دے پیراں چ پے نہیں حضرت آپ سے بڑا تو حجی کوئی نہیں ہے. میں کہ رزق اگر ایران تو امریکہ تو یورپ تو فرانس تو لیا ہوئے نا تو پھر یہی نظر آتا پھر دین دے علماء چور نظر آتے تو جڑے ڈاکو نہیں ہو پھر سادھو تے ایماندار نظر آتے. ہاں جی اب مہربانی کرو فرق ذرا ونڈ کرو. ایک سیاست ہے جڑی امریکہ دے ماتوں تو تحت ہو کے کیتی جا رہی. ایک سیاست ہوئے جدا نام جمہوریت تاں رکھیا گیا بھی یورپ میں تے راضی. ہم اس سیاست کے قائل ہیں جس کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جس کے بارے میں بخاری میں حدیث موجود ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاست دان تھے. یہ رسول پاک کا فرمان ہے. ہن دسو نبی پاک جڑے انبیاء نے رب دے جڑے نبی نے انہاں دی سیاست کی کیفیت کی ہونی نہیں کیا ماذ اللہ ثم ماذ اللہ نقل کفر نہ باشد او تھانے کچہری جھوٹے سچے پرچے کرواندے ہونے یا کسی دی زمیناں تے قبضے کرتے ہونے نقل کفر نہ باشد اللہ اس تصور تو بھی محفوظ فرمائے. ہم وہ سیاست کی بات کرتے ہیں جس سیاست میں 22 لاکھ مربع کا حاکم حضرت عمر فاروق اپنے موٹیاں کے راشن کی گولی چک کے مائی نے کھال جاور کہ اپنی پھوکا مار کے اپنی داڑھی تو نہ بھر لین. حضرت مولا علی ویکھن تے آکھن امیر المومنین کی کر رہے ہو؟ حضرت عمر فرمان علی تو چپ کر جا میں اپنی قبر جا کے حساب بھی دینا. سبحان اللہ. ہم اس سیاست کی بات کرتے ہیں. ہن گل ذرا غور نہ سنیو جنہاں بندیاں نوں دین دے مسئلے سمجھ نہیں نہ آندے یا آسیہ ملونہ دی رہائی سمجھ نہیں آندی بھی کیوں ہو گئی کیویں ہو گئی یا ساڈا اودے نال کی نقصان ہویا یا ممتاز قادری دی پھانسی دی وجہ سمجھ نہیں آندی. میں کہنا وہ گل سمجھو ذرا غور دے نال انہاں نوں چاہیے اپنے رزقاں تے دھیان کرن. بے شک ہاں جی سامنے چڑھیا ہویا سورج بھی جنوں لبدا ہوے پھر بھی آکھے دن نہیں چڑھیا تے اسی اودی عقل دانی نوں کوئی علاج ساڈے کول کوئی نہیں. ہاں ساڈے کول صرف ایک ہی علاج ہے بھی اسی پہنچا دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے سنیو خاتم النبیین نہیں پڑھا جاتا. میں نے کہا سن جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے وہ گو بھی ہو تو وہ پڑھ لیتی ہے. سبحان اللہ. قاضی یاد مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب الشفاء کے اندر آپ نے 312 نمبر صفحہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور یہ وہی حضرت عمر فاروق ہے جن کے بارے میں نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو رب عمر کو نبی بنا دیتے. سبحان اللہ. یہ وہ حضرت عمر فاروق ہے. روایت کیا کرتے ہیں کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام ایک محفل میں موجود تھے جی محفل لگی ہوئی. میں کہنا آج ایک سید آ جائے نا کہ ہزاراں لوگ دے دیدار میں جمع ہو جانا تو جنہوں نبیوں دے امام تشریف فرما ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی
اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. صحابہ کی مجلس سجی ہوئی, ایک بندہ لاگوں دی ننگیا, وہ گو سمجھتے نا, کوہ جنہوں کہنے ساڑھے لگے, وہ شکار کر کے عربی جو انہوں کہتے نا ضب, ضاد اور با, ضب وہ شکار کر کے نا ہمیں کچھے باڑ کے لے کے جاندہ پہ اپنے کیسے جو انہیں رکھی ہوئی لے کے جا رہے ہیں. رات انہیں ویکھیا رش لگا, کہنے لگا یہاں کون ہے, کون ہے یہاں پر. اچھا انہیں ایک کولوں پوچھے ہونا بھی اچھا کون ہے. حدیث میں لفظ ہے فقالو, سارے صحابہ بول پڑے, تینوں پتہ نہیں نبی اللہ ہے, یہ اللہ کے نبی ہے. میں ہاتھ جوڑے, میں کیا مالکو پوچھے آئے کولوں سی کوئی ایک کی 10 دندہ جواب تے ہی ہونا سی, انہوں سمجھ بھی آ جانے. فرمایا نا کسی عام کے بارے میں ہو تو ایک بولے تو جواب کافی ہے, بات رسول اللہ کی ہو تو پھر سارے کلمہ پڑھنے والے بولنا پڑتا. سبحان اللہ. اینی گل نہ گل نہیں, جان نہیں چھٹنی. میں زیادہ عاشق کے رسول ہوں. میری اماں جان حاجن تھی, میرے ابا جان نے اتنے عمرے کیے تھے, میں نے کہا ابا جان نے اماں جان نے جو کیا, تو بتا کہ تو نے رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا. ہاں جی, ماں باپ کی نیکیاں بتانے سے وہاں جان نہیں چھوٹے گی. جی ہاں, ماں باپ کی نیکیوں پر اگر اولادوں کی جان چھوٹنی ہوتی تو ایمان سے بتاؤ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا پتر کیوں جہنم میں جائے گا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سارے بول پڑے. حضرت عمر فاروق فرماتے سارے بولے, کہنے لگے نبی اللہ کے نبی ہے. وہ کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہے, میں تو نہیں نہ مانتا, میں تو لات بت کو مانتا ہوں, عزا بت کو مانتا ہوں, میں تو ان کو نبی نہیں مانتا. ہاں انہیں کر کے گھو کٹی نہ کہنے لگا میں تا مننا اے گھو مینوں آکھے بھئی واقعی اللہ دے نبی نہیں. سبحان اللہ. اے گھو بولے پھر میں مننا کہ اے اللہ دے نبی. انہیں جناب انج کٹ کے وَتَرَحُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک علیہ السلام دے سامنے انہیں بعض محدثین نے لکھا ہے تَرَحُ دی جگہ نا را دے اوپر شد ہے وَتَرَحُ, یہ ترجمہ بڑا خطرناک ہے. میں اس واسطے انہوں پڑھتا ہی نہیں وَتَرَحُ, میں تَرَحُ ہی پڑھنا. تَرَحُ دا معنی انہیں معاذ اللہ بے ادبی دے نال انج کیتا, ٹھیک ہے نہیں, یعنی کر کے سٹی. تَرَحُ دا معنی انہیں رکھ دیتی حضور دے قدمہ میں, سامنے رکھ دیتی. لو جی کو سامنے ہوئے بندیاں دے بیچ آلے دوالے بھئی لوگ موجود ہوں, کو ٹھہر سکتی جی کو دوڑ جاندی, دوڑ جاندی ہے نا. لیکن یہ تے کو بھی خبر سی کہ جس محبوب دے سامنے میں آئی ہیں اتھوں دوڑنا نہیں. سبحان اللہ. کو ٹھہر گئی. حضرت عمر فاروق فرماندے نے کو اینج کر کے نظرہ جھکائیاں, اینج کر کے تکیہ حضور نے پھر نظرہ جھکا لی, پھر تکیہ حضور نے پھر نظرہ. میں صدقے جاواں کو تیری یہ شانہ. سبحان اللہ. بابا جی فرماندے ہیں نا منگولاں دے کتے دے بارے, واہ کتیا واہ, میں کہنا ہوں واہ کوے واہ. او کیا تیرے مقدر نے مصطفیٰ دا رخ زیبا تک رہی ہے بغیر حجاب. یہ شانہ جیڑا حضور دے قدمہ چاہیا, پھر ویکھیو کو منظر کی ہویا. حضرت عمر فاروق فرماندے نے کو بول دی, بولو بول دی ہے, اسے سنی کدی کو دی آواز نہیں, کو بول دی نہیں. انہیں آکھیا بھی سوچے ہونا نہ کہنے بول دی تے ہے نہیں. اچھا جے کچھ کرنگے بھی انہوں چھڑن چھڑنگے بھی دینے بولنا. اچھا جے بول بھی پوے جڑے اللہ دے نبی نے انہوں نے سمجھ آنی, باقی انہوں کوئی سمجھ آنی, تو میں پینڈ جا کر روڑا پا دیں گے میں مناظرہ جیتا ہے. جی میں آج کل ہوتا نا مناظرہ کھیٹن, جی میں جی لب لو پھر میں مناظرہ کر رہا ہوں. پہلے میں لبو میں کتھے ہیں پھر مناظرہ کریں گا. میں کہا پتر انج نہیں, یہ رضا کے نیزے کی بات ہے کہ حکم کے سینے میں کار ہے, وہ کسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار سے پار. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت دے کتیاں دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جی ہاں سانو لب لو حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت باقی تیرا نام رہے گا. نبی کریم رفع رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تے سوچ لیا, انہیں کہا بھئی حضور تو سمجھ آ بھی گئی تو باقیاں نو سمجھ آنی. سنو حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا, میں حدیث کے لفظ تلاوت کرنے لگا. آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے گو کو مخاطب کیا اور کہا یا تبو, اے گو میرے نال گلتے کر. بڑے مٹھے ہو قسم سبحان اللہ. سبحان اللہ.
مکان لگا گل تسی پریشان ہو ذرا سبحان اللہ انج آکھو اللہ قبول کر کے اے دے بدلے سانو اپنے محبوب دی محبت عطا فرما دے سبحان اللہ اچھو قدر دور ربو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں نبی پاک ہماری طرح ہے ماذ اللہ میں کہ در فٹے ہوں یہ منور مسور کی داد میرے گوٹے ورگا بھی تو نہیں تو برابری ایویں رلدے نے لوکی تیرے نال سونے تینوں رب نے بنایا بے مثال سونے رسول پاک کی خدمت میں حاضر گو بیٹھیے جی حضور التقری نبی پاک نے فرمایا یاد دبو حضور نے بلایا کو یاد دبو اے کو جدو میرے محبوب نے مخاطب کی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا او نے جواب دیتا ایہو جیا سونا جواب دیتا جننے بندے کھلوتے سن سارے انہوں سمجھ بھی آگئی تے سارے انہوں سوڑ بھی لیا سبحان اللہ انہیں تو سوچے سی انہیں بولنا نہیں اچھا کیوں بڑا وہ دی وجہ ہے کہ کو ضرور سی وہ کو ضرور سی عمران خان نہیں سی ایویں نہیں لفظ اٹکتے سر اندر دی بات نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ پر پرچہ ہو جائے گا میں کہ اور کر بھی کی سکتے حضرت صدیق اکبر کا جملہ نہیں سنیا جو تو آپ کے کسرا دے نمائندے نے آپ کے رسول پاک کی طرف ہینج کر کے انگل کی تھی آپ نے نیزہ ماریا اور آپ نے انہوں فرمایا سس بدر اللہ میں جا بھول بیٹھ جا کے میں تو ترجمہ نہیں کر سکتا میں بابا جی فرمانے سنے میں سس بدر اللہ ایڈا سخت جملہ آپ نے فرمایا بلکہ میں کیا کھا کے اوکھی تو اوکھی گل بھی ہے ترجمہ نہیں بڑھ سکتی جڑے گل آپ نے فرمایا لوگوں میں کہتے ہیں آپ کیوں سخت باتیں کرتے ہیں میں کہا ساڑھے بڑے سخت کیتی ہیں رسول پاک کے دشمنوں کے لیے سخت بات ہو اشداء علی الکفار جو رسول پاک کے ہیں وہ کافروں پہ شدید ہے اور جو رسول پاک کے نہیں ہیں وہ معیاریاں لاندے رہنے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ يَسْمَعُهُ قَوْمُ جَمِيعًا سارے بندے سن لیا تو نے کیا کیا ہن وہ جملہ کسی جڑا پہلا جملہ انہیں بولیا کہتے ہیں یہ سیاسی دائرہ ہے میں ذرا دھیان نہ سنی ذرا گو نے پتہ کیا کہا حوالہ میری ذمہ داری بلکہ میں عرض کر چکا ہوں 312 نمبر صفحہ ہے اور جذب پہ لی ہے اور کتاب کا نام ہے کتاب و شفا مصنف حضرت قاضی یاد مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے جب حضور نے فرمایا یاد دبو کو بول کے کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میں نعرہ دوان لگا بولے کیا کہا جی لبیک یا رسول اللہ میں نے کہا یہ سیاسی نہ ہے یہ سیاسی ہے میں نے کہا بتاؤ اس کی سیاسی پارٹی کون سی ہے بتاؤ کون سی جماعت کی اس وقت سیاسی بتاؤ جن کے تم آج نعرے لگا رہے ہو وہ کل کی پیداوار ہے اور معذرت کے ساتھ وہ آمریت کی پیداوار ہے معذرت کے ساتھ میں اپنی رسپانسبلٹی پہ یہ بات کہہ رہا ہوں وہ آمریت کی پیداوار ہے جنہیں تم لے کر مان رہے ہو وہ آمریت کی پیداوار ہے اور جنہیں رسول اللہ کے غلاموں نے اپنا امام مانا وہ دادا کے لاڈلے ہیں وہ غوث اعظم کے لاڈلے ہیں ہمارے ساتھ دو نمبری چلے گے تیرا نام رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا بتائیے نون لیگ نہیں ہونی پیسے ٹھیک ہے پر نون لیگ ہو تو ایسی پی ٹی آئی نہیں ہونی پی ٹی آئی ایسی اچھا مسلم لیگ فنکشنل پیپلز پارٹی کوئی اور جماعت آج کل ایک یوتھ بھی بنی کوئی پارٹی ہے یہ مطلب ہے یہ نعرہ سیاسی نہیں کل بھی رسول اللہ دے غلامہ دا سی اج بھی حضور دے غلامہ دا ہے تے بابا جی فرماندے سن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ اتھے بھی حضور دے غلامہ دا نعرہ اے ہی ہونا ہے سونیا میں بھی حاضر میرا سب کو جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی نے کہا عرض کرنے لگی لبیک یا رسول لبیک و صادق یا رسول میں کہ کلہ لبیک نہیں عظم ہوں تو صادق بھی بولی جا رہی ہے لبیک و صادق یا رسول نبی پاک نے فرمایا کوئی عبادت کرنی ہے کہنے لگے جی حضور میں عبادت کرنی ہے اس رب دی عبادت کرنی ہے جدا عرش آسمانہ تے زمینہ تے جدیاں بادشاہیاں سمندرہ جدے راہ جنت جدی رحمت و عقابہ فی النار
جہنم دے اندر اگ دے اندر جدا عقاب غصہ جلال میں اس رب دی عبادت کرنی ہے نبی پاک نے فرمایا عبادت تے کرنی ہے فمن انا مینوں جان دی میں کون ہاں اے سوال انہوں نے قبر ہے اے میں کہنی دسو مولانا صاحب کیا گو مکلف ہے کیا گو سے سوال ہونے دی یہاں تو ہو رہے ہیں محبت ہوئے تھے آزمائی جاندی پانے کہ گو بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ گو ضرور سی شیخ رشید نہیں ہاں وہ گو ضرور تھی عمران خان ہے پتہ کیا کہا اس نے کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو جانتی بھی ہوں سونے میں مانتی بھی ہوں رسول رب العالمین وخاتم النبیین آپ رب کے رسول بھی ہیں اور ختم نبوت کے داستان بھی ہیں یا رسول اللہ زندہ باد 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 تھا وہ جب نارا تو خیبر کانپ جاتا تھا عجیب مولانا صاحب زیادہ باتیں نہ کرے میں صحیح بڑے طاقتور ہے اور میں کہ رسول اللہ دے ایک غلام دی ویکھنی بھی چل جان سے بڑی گل ہے سینہ کار کے نعرہ مارے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بڑا طاقتور ہے فلاں کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں لیکن تیرے پیچھے وزیر ہے مشیر ہے رسول اللہ کے غلاموں کی پشت پر پیر میرے علی کھڑے ہیں سبحان اللہ لاؤ اتنا پاور وزیر کہ رسول پاک کی ختم نبوت کا اتنا تگڑا پہرے دار ہو سائیاں کیا انہاں کہہ رہی حضرت تو نے ہمیں دعویٰ کر چھڑیا کہ میں قلم رکھ دینا آپ کی لکھن لگ پے گی آپ نے فرمایا تے چھوٹی گل ہے جو کہندے نا مردہ زندہ کر کے بخا تے گل میرے علی دی نہیں مصطفیٰ کی عظمت کی بات تھی رب نے فطرت چینج کر دینی تھی کیونکہ جب حضور کی بات آتی ہے تو پھر میرا رب فیصلہ وہ فرماتا ہے جو ازلی ہوتا ہے سنیے جی گو نے کیا کہا میں نے اس لیے یہ جملہ بولا اس کو کوئی آپ یہ سیاسی جملہ یا تانے بازی نہ سمجھیے گا ملک کا وزیر اعظم بن جائے اور خاتم النبیین لفظ نہ پڑھنا ہے اور دنیا نکالے میں کہا غیرت میں مرنا گیا وزیر اعظم ہو کے نہ پڑھا جائے اور ادھر گو ہو کے کہہ رہی ہے وخاتم النبیین تلفظ بھی نہیں بگڑا جائے پورا تلفظ وخاتم النبیین یہ پورا تلفظ گو نے بولا اور اس کے بعد اگلی بات اس نے کہی کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو تو جانتی ہوں مانتی ہوں آپ اللہ کے رسول بھی ہیں آپ خاتم النبیین بھی ہیں سونے میں نے بھی پتا ہے وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ قیامت والے دیہاڑے بخشیا وہ نہیں جانا ہے جن نے ختم نبوت کا نعرہ مار دینا جملہ بولے حدیث دا تلاوت کیتا ہے نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں ترجمے دا بھی میں ذمہ دار ہاں مفہومی ترجمہ کر رہے ہیں مرادی مانا ہے جے کسی کو لگے کہ ترجمہ غلط ہے میں کڑا دوروں ہونا ہے ستمگری طرح ہنر آزمائے پیڑا اور تے پھکیاں اور اللہ کام نہیں ہونا گو نے کہا قد افلح من صدقک سونیا جڑا اے نعرہ مارے گا کہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں قیامت والے دن بخشیا اور نہیں جانے وقت خاب من کذبک تے جنہیں انکار کیتا سونے ہو دے پتے کک نہیں جو بچنا چار دفعہ وزیر اعظم رہا ہوئے تے ملک کون جوگا بھی نہ رہے یہ ازلی فیصلے ہیں میاں انہا حکمرانہ پاکستان چ رہنا پاکستان چسا رہنا ساڑیاں نسلانے یہ وطن علماء نے بنایا پیر سید جماعت علی شاہ جیسے بزرگاں بنایا گل سمجھ آئیے حضرت امیر ملت دی دعائے پاکستان آپ دی کرامت دا نام ہے پاکستان 1857 دے شہید علامہ فضل حق خیر آبادی دی محنت دا نام ہے پاکستان امام محمد رضا دے دو قومی نظریہ دا نام ہے پاکستان حضرت محدث اعظم پاکستان دی قربانیاں دا نام ہے پاکستان گل سمجھو اس واسطے اے دے وچ یورپ دا قانون بھی سانو منظور ہے امریکہ دا قانون بھی منظور ہے یورپ دی غلامی سانو منظور ہے انہاں دے ٹاؤٹ بننا سانو منظور ہے انہاں دے زر خرید بننا سانو منظور ہے اس واسطے